میں شکل کیا تھا شکل تو بنی بنائی اللہ نے بنائی کہ نہیں یہ شادی کرنا کرنا اس طرح میرے سینے میں قرآن ہے اسے میں نے کسی کو وچن دے دیا ہے کہ کر نہیں سکتا یہ نہیں کر سکتے اور قرآن اگر سینے میں نہیں بھی ہو تو بھی ایمان والے کی نہیں کر سکتے نہیں 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 اس نے کہا میں نے وچن دے دی نوکری ملے یا نہ ملے نہیں کرے گا کیا ہو گیا نوکری ملے یا نہ ملے آج عجیب بات ہے اس بات کو اس کے اخبار کے رشتے داروں سے دوستوں کے سمجھاؤ پاگل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو پاگل بتا ہلو اس کو سمجھاؤ کرو نوکریوں کو تلاش کرتے ہوئے سلائی نوکری مل رہی ہے اور اس کو نہیں لینا ہلو یا دوست سمجھا کر کے ڈالی کٹا لے یار کون سی ایسی بات کرنا اسے کہتے ہیں قرآن کو سینے میں باقی رکھنے والا عمل جب کوئی قائم کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے سینے سے چھینتا نہیں کٹا لی ٹھیک 7 نوکری نہیں لگی لیکن اسے ڈالی چیک کر کے رہے ارے پھر کٹا لے پھر رکھ لینا کہنا ایسے نہیں اللہ کے حبیب کی لیکن اتنی قیمتی دولت ملی ہے اس ڈالی کو میں کٹا دوں نہیں کٹا یہاں تک کہ پھر چند سال کے بعد فون آیا کہ اچھا یہاں آؤ پھر تھانے بولے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں جتنے مہمان آتے ہیں اور جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں سب کا کھانا پکتا ہے وہ کچن کی نگرانی کر رہے ہیں کتنا سامان آیا کتنا خرچ ہوا کہاں سے آیا کیسے آیا کتنے پیسے کہ بزرگ بولے اس سے اچھی تو کوئی نوکری نہیں فیلڈ میں نہیں جانا پڑے گا دھوپ میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا کہ ٹھیک ہے کل سے جوائن کر لو آگے فون آیا اس کو مول صاحب نوکری مل گئی میں نے کہا کہ شکرانے کی نماز پڑھو اللہ کا شکر ادا کرو دین کی باقی دنیا کی باقی جب دین پر چلتا ہے دنیا اسے چھینی نہیں جاتی ہے جو اللہ کو بنایا جو سارا ساتوں زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اس کو کوئی راضی کرے گا اس سے کوئی چھین سکتا ہے کچھ نہیں سکتا ہمیں شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں ارے شادی حافظ بن جائے گا کھائے گا کہاں یہ کہتا شیطان آ گیا ارے کھا کر دیکھو میں تو کھائے گا اور ہموں کے ساتھ ایک ہفتے کو نہیں ہے میرے کو کیسے کھا لیں رب دیکھ لیا حالانکہ پورا شہر مل کے چاہتا تو یہی ہے کہ حافظ کو دیا کچھ نہ جائے جو ملتا ہے وہ بھی چھین لیا کیونکہ قرآن سے محبت ختم ہوتی جائے قرآن پاک سے محبت ختم دینا نہیں چاہیے ٹیوشن پڑھانے آئے ارے صاحب 100 روپے لے لینا انگلش پڑھانے آئے 500 روپے ان کو 100 روپے کیوں قرآن کی محبت قرآن پاک سے محبت پبلک کے ہاتھ میں روٹی روٹی دے دی جاتی تو بھوکا مار لیتے اللہ کی روٹی روٹی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تم جس کی بند کرو گے ہم اس کی جاری کریں گے تم سب جس کی بند کرو گے ہم اس کی جاری کریں گے بند کر کے دکھاؤ صحیح بات جو حافظ صاحب پھٹے پرانے کپڑوں کو کہنا رہے ہاں یہ حافظ صاحب اصلی ہے اور اس نے بڑھیا سے کپڑوں پہن رکھا ہے تو بڑا مار رہے دیکھ بھی نہیں رہے اور پتہ بات سے مار رہے عجیب غریب بات قرآن پاک سے محبت قرآن پاک سے محبت ہوتی سارا پیدا اسی میں بچھاوت کرتے اللہ کا کلام پڑھانے والے اللہ کے کلام پر پڑھا اللہ کے کلام میں نگرانی کرنے والے رات دن ایک کرنے والے کیا ضرورت ہے بولنے کی ضرورت یہ سکھانا چاہیے تھا لیکن ہم نے سب بتایا چھوڑ یہ قرآن پاک بھی آخری یہ امت بھی آخری یہ دین بھی آخری یہ قبلہ بھی آخری یہ شریعت آخری اب چیز آپ کی لائف ہوئی آخری ہے اب آخرت تک رہے گی اسے کوئی بٹھا نہیں پائے گا یہ حقیقت اگر ہمارے سمجھ میں آ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا اور اگر حقیقت سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ہم ناکام ہو جائے آنے والی نسل کی حفاظت خود بھی بندہ
سب سے بڑھ جو ہوگا قیامت کے میدان میں جو قرآن پڑھے ہوئے بغیر پہنچ جائے، کیا مرد ہو کیا ہو، اللہ کے حبیب کی سب کی شفاعت ہو رہی ہوگی، اسے معاف کر دیجیے، اسے معاف کر دیجیے، اسے معاف کر دیجیے، اور قرآن بغیر پڑھا ہوا گیا کہ نہیں اسے تو بغیر نہیں، اللہ کے حبیب کو بھی تو اس کی شفاعت نہیں کریں گے تو بتائیے کہ پھر کتنا بڑا جرم ہو، کتنا بڑا جرم ہو۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مدرسہ بچوں کے لیے بنا ہے، سب کے لیے، مرد کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوان کے لیے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قرآن آ کے پڑھے، 10 منٹ نکال کے قرآن پڑھ جائے۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ صاحب اتنی مشکل کتاب ہے کہ پڑھیں گے کیسے، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے شیطان۔ میں ایک مثال بھی یہ دیتا ہوں، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں سب کا پہلا اچھر پہلا حرف لے لیجیے، انگلش کا، ہندی کا، سنسکرت کا، اردو کا، تلنگانہ کا، جتنی بھی صوبے ہیں سب کی زبانوں کا پہلا حرف لے لیجیے اور اس کو لکھ کے دیکھ لیجیے۔ یہاں ہندی بولی جاتی ہے، ہندی لے لیجیے، پہلا حرف ہے چھوٹا آ، یہی مطلب چھوٹا آ پہلا اچھر ہے۔ اس کو بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، پہلے تو 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، اب بنا پہلا، ایسے بنے گا نا چھوٹا۔ انگلش میں پہلا حرف لے لیجیے، بنانا ہوا تو کیا کریں گے، پہلے 1، پھر 2، پھر 3، اب جا کر کے یہ پہلا حرف اے بنے، ایسے بنے گا نا۔ اب وقت لے لیجیے عربی کا پہلا حرف، اندھا رکھیے کھینچ دے پہلا حرف بنے گا، بالکل سیدھا سیدھا۔ اب بتاؤ آسان کون سا، ہندی کا آسان ہے یا انگلش کا آسان ہے یا عربی کا آسان ہے؟ عربی کا اتنا آسان کہ اندھا کی لکیر کھینچ دے تو ابھی بن جائے گا پہلا حرف بنے گا، اور شیطان نے ہم کو پڑھا دیا ہے کہ بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ہندی پڑھ لیتا ہے، انگلش پڑھ لیتا ہے، سب زبانیں پڑھ لیتا ہے، اور قرآن پڑھنے نہیں آتے گا سب اسے ہم کہاں پڑھ پائیں گے، تو بڈھے ہو گئے۔ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کو معلوم ہے کہ قیامت کے میدان میں کوئی سب طریقے سے پکڑا جائے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا، اس لیے اس سے محروم رکھو، پڑھنے کا پاتا یہ پڑھنے کا اس کی ہر دوست میں پڑھ کے آئے، مونچھیں تھی، داڑھی تھی نہیں، خود کی پہلے ہوئے تھے، لائن لگائے ہوئے تھے، حضرت سے کچھ پریشانی بتائی، حضرت نے کہا قرآن پڑھے ہوئے، کہیں قرآن تو پڑھے ہوئے نہیں، پھر پڑھا نہیں تو کہ بات صبح ہو گئے، ابا نے بچپن میں پڑھانا نہیں، پڑھ نہیں پائے کہ اچھا آج صبح ہو گئے کیا؟ اس وقت تمہارے پاس کتنا ٹائم ہے، گاڑی کتنی دیر کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد گاڑی، کیا 10 منٹ دے سکتے ہو؟ کہ بالکل دے دوں۔ 10 منٹ کے لیے حضرت نے انہیں روک لیا، ایک مدرسے کو مدرس کو بلایا تھا، دیکھو اس کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، 9 منٹ تمہارے، 1 منٹ میرا۔ حضرت سیکنڈ سے کام کرتے تھے، منٹ اور سیکنڈ سے کام کرتے، سارے کام ان کے منٹ سیکنڈ سے ہوتے، نہ ادھر اٹھتا تھا نہ ادھر، کہ صرف 10 منٹ ہے ان کے پاس، 9 منٹ تمہارے، 1 منٹ میرا۔ 10 منٹ کے بعد یہ مدرسے سے باہر چلے جائے۔ ایک استاد کو دے دیا، 1 حرف سمجھ پائیں 1 سمجھا، 2 سمجھ پائیں 2 سمجھا، وہ استاد لے گئے کہ دیکھو بھائی ایسے سیدھی سیدھی لکیر کھینچو الف، اور ایسے کھینچ دو با، ایسے کھینچو الف، ایسے کھینچو با، ایسے کھینچو الف، ایسے کھینچو با، آ گیا سمجھ میں گیا، گیا سمجھ کہ چلو ہمارا کام تو پورا ہوئے، حضرت کے پاس چلو۔ حضرت کے پاس آئے، حضرت نے پوچھا کہو بھائی کچھ سیکھا؟ کہاں سیکھا؟ کیا سیکھا؟ ہم کو بتاؤ۔ کہنے لگے اتنا آسان، کیا آسان ہے بھائی؟ ہم کو بتاؤ۔ اور ہاتھ میں ان کے لاٹھی تھی، کہنے لگے لاٹھی کھڑی کر دو الف، اور لاٹھی لٹا لو با۔ میں کہا بھائی بات تم نے تو بہت آسان کر دیا، آپ کو سمجھ لاٹھی کھڑی کر دو الف اور لاٹھی لٹا دو با۔ کہنے لگے بالکل اتنی آسان، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا آسان۔ بس اس کے چکلا کی لگی، میں پڑھ کے رہا، میں قرآن پڑھ کے رہا، اتنا آسان، اتنا آسان۔ تو پیغام
पहुंचा और इमाम साहब से कहने लगा, साहब तुमने हमें आज तक नहीं बताया कुरान इतना आसान, कहाँ से आ रहे हो कि हरदुल हो गया, क्या बिल्कुल बिल्कुल आसान है कुरान कि पढ़ाइए हमको तो बिल्कुल पढ़ो, दिन में आ जाओ, रात में आ जाओ, सुबह आ जाओ, जिस वक्त आओ हम तैयार, सब पढ़ाने के लिए तैयार बैठे, कोई आता ही नहीं। लिहाजा बड़े मियाँ को धुन लग गई, सुबह आ रहे हैं, दोपहर आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, दोपहर आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, अंदर आग लगाती गई, अब वो आग सुलग पूर्ण कोरोना उन्होंने नावला खत्म कर दिया और फिर कहते गए नहीं इसके अब ऊपर कुछ एक एक आयत रटना शुरू कर दी, एक एक आयत रटना शुरू कर दी, याद करना शुरू कर दी, कुछ याद कर पाए थे कि मौत का वक्त आ गया, दुनिया से चले। हर दिन तिलाई के उन्होंने पूरा नाजरा पूरा कर दिया था और जिक्र भी शुरू कर दिया था और उससे थोड़ा बहुत याद कर पाए थे तो दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत ने फरमाया बशारत है अपने घर वालों के लिए कि बड़े मियाँ हाफिज हो, हाफिज हो, क़यामत के मैदान में हाफिज उठाए जाए। अल्लाह का कुरान पाक में फरमा दिया गया है, चाहे हिजरत का इरादा करो या किसी चीज का भी इरादा करो, और अगर आयत आ जाए फिर मयूदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु, जब देख किया हमने जो कुछ इरादा तो तुमने किया था, मौत से काम रुकता नहीं है और मुकम्मल होता है। तो इसलिए ये जो मजलिस है ये कुरान पाक की निस्बत से थी, इसलिए ये बात कुरान पाक के सिलसिले में अर्ज करना। कोई भी ऐसा ना हो, किसी का बच्चा ऐसा ना हो, बच्ची ऐसी ना हो, बीवी ऐसी ना हो, माँ ऐसी ना हो, बाप ऐसा ना हो तो कुरान पढ़ा हुआ ना हो, ये आप हमारे दिल में लग जाए। इस बच्चे को देख करके इस मदरसे की तरफ की बात होती। दूसरी बात यह है कि आने वाली नस्ल की ईमान की निगरानी, ये ईमान जो है ना, कुरान जिसके पास होता है उससे ईमान छीना नहीं जाता। जो कुरान पाक जिसके पास होता है उसका ईमान नहीं छीना, और कुरान पाक को छोड़ देता है उसका ईमान छीन लिया जाता है। ईमान जितने लोगों के छीनते हैं कुरान पहले उसे छीना जाता है। जितने मुर्तद हैं जाकर मुलाकात करो, कुरान नहीं सुना। ईमान का ताल्लुक कुरान पाक से, लिहाजा अपने भी ईमान के लिए अल्लाह से दुआ करते रहना और आने वाली नस्ल के लिए भी अपने ईमान के लिए दुआ करते रहना, ये हमारे लिए लाज़िम है। तो खाली दुआ से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, 14 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा।